لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمدللہ رب العالمین. جی الحمدللہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں انا کا استعمال دیکھا کہ انا کیا ہوتا ہے اور انا کو کیسے استعمال کرتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ انا کے بارے میں مزید باتیں سیکھتے ہیں کہ انا کیا ہے. انا کا مطلب بے شک یہ ایک جملے میں تاکید، اس کے اندر ایک وزن ڈال دیتا ہے، ایک شورٹی کا میننگ دے دیتا ہے اس کے اندر. جیسے ہم کہتے ہیں انا کا مطلب بے شک، تحقیق وغیرہ. آج ہم کچھ اگزامپل کرتے ہیں پہلے انا کی اور پھر ہم مزید باتیں انشاءاللہ سیکھیں گے. میں دوبارہ سے کچھ چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں. اللہ قادر علی کل شیء. اللہ قادر ہے ہر چیز پر. اللہ آپ کا مبتدا ہو گیا، قادر خبر ہو گیا، اور علی حرف جر، اور یہ آپ کا مرکب اضافی بن گیا. کل مضاف بن کے آتا ہے. شیئن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا، یہ مضاف ہے. علی حرف جر ہے، اس نے کیا کیا کہ کلو کو مجرور کر دیا، تو ہم نے کیا لکھ دیا علی کل شیئن. اب ہم اس پہ انا کا استعمال کرتے ہیں کہ انا کے بعد کیا ہوگا. میں لکھتا ہوں انا، بے شک، یقیناً. انا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ مبتدا کے اوپر آ کے اپنا اثر دکھا دیتا ہے. مبتدا کے اوپر، تو مبتدا کس چیز میں چلا جاتا ہے؟ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. جو ہی وہ مبتدا حالت نصب میں جاتا ہے تو وہ مبتدا نہیں رہتا، بلکہ اس میں انا اور قادر پھر خبر انا بن جائے گا. تو یہ بات ہم نے اسٹڈی کی تھی کہ انا کا استعمال کیسے ہے، انا کہاں پہ آ کے افیکٹ کرتا ہے. اب میں ایک اور اسی طرح سینٹنس لکھتا ہوں، اس کے بعد پھر دوبارہ انا کا افیکٹ ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہم ضمیر لے کے آتے ہیں. ہم جملہ لکھتے ہیں وہ عادل ہے، ہوا عادلن، ہوا عادلن. اب اس پہ اگر ہم انا استعمال کریں، میں شروع میں اس کے انا لکھوں. انا نے اب کیا کرنا ہے کہ اس کو آ کے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے. اب مبتدا کو افیکٹ کرنے کے لیے ہوا کو حالت نصب میں جانا ہوگا. اس کی حالت نصب کیا ہے؟ اس کی حالت نصب کے ہم ضمائر دیکھیں گے. ہو، تو انا پلس ہوا یہ بن جائے گا انہو عادلن، یقیناً وہ عادل ہے، یقیناً وہ عدل کرنے والا ہے، یقیناً وہ عادل ہے. ایک اور جملہ لکھتے ہیں ہم. الرجلانی، دو آدمی، طالبانی، اسٹوڈنٹ ہیں، دو آدمی طالب علم ہیں. اب یہاں پہ ہم انا کا استعمال کرتے ہیں. انا لگایا، انا نے پھر کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو آ کے افیکٹ کرنا ہے. مبتدا آپ کا الرجلانی ہے، الرجلانی کی نسب بنے گی رجلینی. ہم کیا کر دیں گے؟ ان الرجلینی، ان الرجلینی طالبانی، ان الرجلینی طالبانی، یقیناً دو آدمی طالب علم ہیں. اب آپ قرآن پاک میں ایک اور دیکھتے ہیں، انا کی جگہ پہ آپ کو انا ملتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اذان میں اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں پہ آپ کو انا مل رہا ہے، تو اس کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ معنی اس کے وہی ہیں. انا اور انا کے معنی بے شک اور یقیناً کے ہیں. صرف فرق اتنا پڑتا ہے کہ انا کسی بھی جملے کے درمیان میں آتا ہے اور انا
شروع میں آتا ہے. اب اس سے پہلے اشہد انہ آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ انہ استعمال ہوا ہے. سورہ منافقون میں آپ غور کیجئے گا, وہاں پہ انہ اور انہ کا استعمال ہے, تو وہاں پہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ نصب کس طرح سے ہو رہا ہے. اب آپ نے تھوڑا سا اس کو اس میں دیکھنا ہے. آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تاکید کے لیے بیسیکلی دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, ایک ہے انہ اور ایک ہے لام, لام تاکید. آج سے پہلے آپ نے لام جر پڑھا تھا جو اپنے آنے والے کو جر کر دیتا ہے, اور اس سے پہلے آپ نے لام پڑھا تھا جو ہم نے معرب باللام میں استعمال کیا تھا, اور اس سے پہلے لام حروف تہجی کا. جو 3 لام ہو چکے, یہ چوتھا لام ہے. اور یہ لام بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ اچھا, ان دونوں کا مقصد یہ ہے کہ انہ اور لام تاکید جو ہیں یہ ہر صورت میں جملے کے شروع میں آنا چاہتے ہیں, یہ بگننگ میں آنا چاہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کہیں کہیں تو ہمیں دونوں استعمال کرنے پڑتے ہیں. اچھا, ایک اور دوسری بات ہے کہ قرآن پاک میں لام شروع میں استعمال نہیں ہوا بلکہ انہ کا استعمال ہوا ہے. موسٹلی آپ کو احادیث میں بھی قرآن پاک میں بھی آپ کو تاکید کے لیے جملے کے شروع میں انہ ملتا ہے. اور اب پرابلم یہ ہے کہ لام اور انہ اگر یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ دونوں شروع میں آنا چاہتے ہیں. لیکن جس وقت بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی جملے میں بہت زیادہ زور ڈالنا ہوتا ہے, قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں کسی جملے میں مزید تاکید کا مفہوم ہے, تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انہ اور لام دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایشو یہ بنتا ہے کہ انہ اور لام دونوں شروع میں آنا چاہتے ہیں, لیکن دونوں شروع میں نہیں آ سکتے. انہ پھر شروع میں آتا ہے اور لام کو ہمیں آگے دھکیلا جاتا ہے, اس لیے اس لام کو لام مزاحلہ کا کہتے ہیں کہ آگے دھکیلا ہوا لام. یہ کہاں پر ایڈجسٹ ہوتا ہے اس کی ہم ایگزامپل سے کریں گے انشاءاللہ. یہ دونوں کی ایگزامپل اب ساتھ ساتھ ہوں گی. لام جر اور لام تاکید کا فرق یہ ہے کہ لام جر اپنے اسم کو جر کر دیتا ہے, جبکہ لام تاکید کچھ نہیں کرتا, یہ صرف ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, یہ اعرابی طور پہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا. تو یہ ایک بیسیکلی بہت بڑی پہچان ہے اس کی کہ ہم کیسے فرق کریں گے کہ لام تاکید ہے یا لام جر ہے. تو اس سے یہ ہے کہ لام تاکید جو ہے وہ اعرابی طور پہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا, اسم جس حالت میں ہوگا وہ اسی حالت میں رہے گا. اب میں آپ کے سامنے ایگزامپل لکھتا ہوں. شرک بہت بڑا ظلم ہے. الشرک ظلم عظیم. الشرک ظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ آپ کا مبتدا, ظلم عظیم آپ کا مرکب توصیفی, اور یہ بن رہا ہے خبر. اب میں کہتا ہوں اس پہ انہ لگائیں, آپ اس پہ انہ لے کے آتے ہیں, انہ لگا دیا. ان الشرک, اس کے اوپر اس نے افیکٹ کیا, کیا بنا جی؟ ان الشرک ظلم عظیم. اب ہم چاہتے ہیں اس میں مزید زور آئے, یعنی مزید تاکید آ جائے کہ یقیناً شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو اس کے لیے اب ہمیں دوسرا لام بھی استعمال کرنا ہے. اب لام کہاں پہ آ کے یوز ہوگا؟ لام اگر تو خبر آپ کی مفرد ہوگی تو اس مفرد کے اوپر لام آ کے شروع میں بیٹھ جائے گا, اور اگر آپ کا مرکب ہوگا تو مرکب کا جو شروع ہے اس کے اوپر لام آ جائے گا. جیسے مرکب توصیفی ہے, اور توصیفی میں مین کردار کس کا ہوتا ہے؟ موصوف کا. تو یہ لام ہم موصوف پہ یہاں لکھ دیں گے, ان الشرک لظلم عظیم. جیسے میں نے آپ سے ابھی بات کی تھی کہ لام جب آ کے ایڈجسٹ ہوتا ہے تو یہ اعرابی طور پہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا, یہ ویسے کا ویسے جملے کے اس کے مرکب یا مفرد ہو تو اس کے شروع میں ایڈجسٹ ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. تمام انسان خسارے میں ہیں. الانسان فی خسر, تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں ہیں. بہت بڑا کا میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو نکرہ رکھا ہے. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یقیناً تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں, تو ہم نے کیا کر دیا؟ ان الانسان فی خسر, ان الانسان فی خسر. اب اس کے اندر مزید تاکید لانا چاہتے ہیں, ہم اس کے اندر مزید زور لانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے خسارے میں ہونے کو مزید پکا کر دیا جائے, تو اس کے لیے ہم لام کا استعمال کریں گے. اب لام کہاں پہ بیٹھے گا؟ یہ ایک مرکب جاری ہے, یہ ایک مرکب جاری ہے. مرکب جاری میں مین پارٹ ہوتا ہے حرف جر کا, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ لام کو حرف جر کے ساتھ لگا دیتے ہیں.
ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں، بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ان اور لام دونوں کا استعمال کیا۔ پھر میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ الفجار الفجار فی جہیم، الفجار فی جہیم، گنہگار جہنم میں ہے، گنہگار جہنم میں ہے، الفجار فی جہیم۔ اب اس کے ساتھ ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، ان الفجار فی جہیم، یقیناً گنہگار جہنم میں ہیں۔ اور اب میں اس کے اندر مزید تاکید کے لیے لاتا ہوں، ان الفجار لفی جہیم، یقیناً گنہگار جو ہیں وہ جہنم میں ہیں، یقیناً، لازمی، ضرور بالضرور۔ اب یہ بات یاد رہے کہ انا اور لام کے آنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں، ہم اردو کی بس یہاں بس ہو گئی، انا بے شک، اب لام کا کیا کریں؟ تو بے شک، یقیناً، تحقیق، پھر وہ ڈبل ڈبل الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اس سے ترجمے کو چھوڑ کر ہم اس کو محسوس، بیسیکلی محسوس کی بات ہے، ان الفجار لفی جہیم، اس کے اندر جو احساس موجود ہے وہ انا اور لام کا، جو عربی سیکھنے کے بعد ہوتا ہے، انسان قرآن کی اس تاکیدی مفہوم کو محسوس کرتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کو محسوس کرنا ہے آپ نے، یہ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ کہاں انا آ رہا ہے، تو فوراً آپ کے اٹینشن ڈائیورٹ ہو جانی چاہیے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، بہت زور دیا جا رہا ہے کسی بات کے اوپر۔ تو اسی طرح کتاب اللہ حق، اللہ کی کتاب سچی ہے، اس پہ کر دیں ان کتاب اللہ حق، یقیناً اللہ کی کتاب سچی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب انشاءاللہ آپ نے اس لیکچر کو سن کے اس میں سے ان اور لام کے جو استعمالات ہیں ان کو دیکھ لینا ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح آسان سے آسان طریقے سے آپ تک میسیج پہنچ جائے۔